الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وبارک وسلم علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یکے الصاحب دلان سر بجیب مراقبہ فرو بردبود۔ صاحب دل، نیک آدمی، بزرگ، جیب گریبان، مراقبہ آپ جانتے ہو کہ آدمی اس طرح سر کو جھکا کر اوپر سے پردہ ڈال کر اور یہ سوچ کر کے کہ میرا دل، وہ دل کی جو دھڑکن ہوتی ہے وہ یہ سوچ کرے گا کہ میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ سوچ کرنا، اس کو مراقبہ کہا جاتا ہے جو صوفیہ حضرات کرتے ہیں۔ یکے الصاحب دلان سر بجیب مراقبہ فرو بردبود۔ ایک صاحب دل نیک آدمی مراقبہ کے گریبان میں سر جھکا کیا تھا۔ و در بحر مکاشفہ مستغرق شدہ، اور کشف کے دریاب میں اور اسرار اور رموزات خداوندی کے اظہار کے دریاب میں مستغرق شدہ، ای غرق کشتہ، اس میں گیا تھا کشف کے دریاب میں، حالت کشف کے دریاب۔ حالے کے اذان معاملت باز آمد، جب اس معاملہ مراقبہ سے وہ فارغ ہوا اور سر اونچا کر دیا اور وہ پردہ ہٹا دیا۔ یکے از محبان گفت، اس کے ایک دوستوں میں سے کسی دوست اور محب نے کہا، ازین بوستان کی بودی چو تحفہ کرامت کر دی اصحاب را۔ اس باغ میں جس میں آپ تھے، یعنی بحر مکاشفہ کے باغ میں جب آپ تھے، چو تحفہ کرامت کر دی اصحاب را، آپ نے اپنے دوستوں کے لیے کون سا تحفہ عنایت کیا ہے؟ یعنی جب آدمی کہیں جاتا ہے باغ وغیرہ تو کچھ میوجات یا پھول وغیرہ جو ہے اپنے دوستوں کے لیے ہدیہ کے لیے لاتے ہیں، تو آپ بھی بحر مکاشفہ کے گلستان اور بحر مکاشفہ کے چمن میں آپ گئے تھے، تو آپ نے ہمارے لیے کیا تحفہ لایا؟ سمجھ گئے؟ گفت، صاحب دل نے جواب دیا، بخاطر داشتم کہ چوں بدرخت گل برسم۔ میرے دل میں یہ ارادہ تھا، مجھے یاد تھا اور میرا ارادہ تھا اور خواہش تھا کہ چوں بدرخت گل برسم، کہ جب میں گل کے جو درخت ہیں اس پہ پہنچ جاؤں، یعنی اسرار اور رموزات مجھ پر کھل جائے۔ دامنے پر کنم ہدیہ اصحاب را، تو میں اپنی جولی کو بھر دوں گا اپنے دوستوں کے ہدیہ کے لیے، ایک جولی میں اپنے ساتھ لاؤں گا، لیکن وہاں میرے ساتھ یہ کام ہوا، چوں برسیدم، جب میں درخت گل پہ پہنچ گیا، یعنی انوارات، اسرار اور رموزات عظمت الہی منکشف ہو گئے۔ بوئے گلم چنا مست کرد، تو اس گل کی خوشبو نے، یعنی ان انوار اور اسرار اور رموزات عظمت الہی کے لذتوں نے، اس نے مجھے ایسا مدہوش کر دیا، ایسا مدہوش کر دیا کہ میرا تو ارادہ یہ تھا
کہ میں اپنا جولی بھر دوں گا کہ دامنم از دست برف، کہ جولی بھرنا تو کیا میری جولی بھی میرے ہاتھ سے نکل گئی، یعنی مجھے کچھ پتا نہیں چلا، مجھے کچھ پتا نہیں چلا۔ ای مرغ سحر عشق ز پروانہ بیاموز، ای مرغ سحر عشق ز پروانہ بیاموز، کان ساخ ترا جان شدو آواز نیامد، کان سوخ ترا جان شدو، این مدعیاں در طلبش بے خبرانند، این مدعیاں در طلبش بے خبرانند، کارا کی خبر شد خبرش باز نیامد، کارا کی خبر شد۔ اب اس کے دو معنی ہیں، ایک ظاہری معنی اور ایک جو مقصود ہے یہاں۔ ظاہری معنی تو یہ ہے، ای مرغ سحر عشق ز پروانہ بیاموز، اے بلبل، بلبل، بلبل کو بلبل کہا جاتا ہے، اردو میں بھی بلبل، پشتو میں بھی بلبل، عربی میں بھی بلبل، فارسی میں بھی بلبل۔ وَإِذَا الْبَلَابِلُ أَفْصَحَتْ بِلُغَاتِهَا، وَإِذَا الْبَلَابِلُ أَفْصَحَتْ بِلُغَاتِهَا فَانْفِ الْبَلَابِلَ بِاحْتِسَاءِ بَلَابِلِ، وَإِذَا الْبَلَابِلُ أَفْصَحَتْ بِلُغَاتِهَا، جب بلبل اپنے لہجوں میں فصاحت کے نغمے گائے، یعنی موسم بہار ہو، فَانْفِ الْبَلَابِلَ، تو اپنے غموں کو دور کرے، بِاحْتِسَاءِ بَلَابِلِ، اس کے ساتھ کہ آپ ایسے شراب کو پیے جس میں جاگ وغیرہ ہو، وہ بلبلے اس میں ہو، یعنی اس طرح جب آپ شراب کو کرتے ہو تو اس کے ساتھ کیا پیدا ہوتے ہیں، ایک برتن سے دوسرے برتن میں جب تیزی سے ڈالتے ہو تو اس سے جو بلبلے بنتے ہیں۔ وَإِذَا الْبَلَابِلُ أَفْصَحَتْ بِلُغَاتِهَا فَانْفِ الْبَلَابِلَ بِاحْتِسَاءِ بَلَابِلِ، تو یہاں بلبل، مرغ سحر سے بلبل مراد ہیں ظاہری معنی۔ اے بلبل، عشق پروانہ سے آپ سیکھ لیں۔ بلبل چیختا ہے، پکارتا ہے، فراق کے زمانے میں بھی اور ہجران کے زمانے میں بھی۔ تو شیخ سعدی کہتا ہے بلبل کو کہ اے بلبل، آپ عشق پروانہ سے سیکھ لے، کان سوخ ترا جاں شدو آواز نیامت، کہ وہ سوختہ، وہ کیا ہوا، کان سوخ ترا جا شد، وہ جلا ہوا، شمع پر جلا ہوا، اس نے روح دے دیا، وہ آواز نیامت، لیکن کبھی اس سے گفت قدرے نہیں نکل آیا، شور نہیں مچایا، رویا نہیں۔ محبت جن کے صادق ہو، محبت جن کے صادق ہو، وہ کب فریاد کرتے ہیں، محبت جن کے صادق ہو وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پر مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ تو ایک معنی تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ مرغ سحر سے مراد ناقص سالک ہے، سالک ناقص، اور پروانہ سے مراد سالک کامل ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اے ناقص سالک، عشق کامل سالک سے سیکھ لے، عشق کامل سالک سے سیکھ لے، کہ اس کا جان گیا لیکن اس کا آواز تک نہیں آیا۔ اکثر اہل اللہ لوگ جو ہیں وہ چیختے پکارتے نہیں، وہ چپے ہوئے لوگ رہتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی دیوانہ ہے اور وہ رسیدہ آدمی ہوتا ہے،
تو کسی کے ساتھ مذاق نہیں کرنا، کسی کے ساتھ ہنسی نہیں کرنا۔ ایک کنیزک تھی، اما، لونڈی، وہ مجنونہ کے ساتھ مشہور تھی کہ فلاں لونڈی دیوانہ ہے، تو ایک تابعی نے اسے خرید لیا۔ یہ واقعہ ہمیں مفتی حبیب اللہ صاحب بیان فرماتے تھے، ہم کافیہ پڑھتے تھے اس سال۔ نور اللہ مرقدہ۔ تو ایک تابعی نے اسے خرید لیا، تو ایک مرتبہ وہ نفل اور تہجد ادا کرتی تھی، اور اس میں یہ دعا فرماتی تھی کہ یا اللہ، آپ کا جو محبت ہے میری ساتھ، اسی طرح میری محبت بھی اپنے ساتھ پیدا کرے۔ تو اس تابعی نے فرمایا کہ وہ دیوانے، اس طرح نہیں پڑھنا، اس طرح پڑھنا کہ یا اللہ میری محبت جس طرح آپ کے ساتھ ہیں، آپ بھی میری ساتھ اس طرح محبت پیدا کریں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میری بات درست ہے، اللہ تعالیٰ کی میری ساتھ محبت ہے، پورا دن میں آپ کی خدمت کرتی رہتی ہوں، اور رات کے وقت مجھے یہ توفیق دے دیا ہے کہ مجھے اپنے سامنے کھڑی کر دیا ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا میرے ساتھ کیا ہے، محبت ہے، لیکن میں اس کے شان کے مطابق عبادت سے قاصرہ ہوں۔ تو پھر تب پتہ چلا کہ یہ دیوانہ نہیں ہے، یہ تو عشق الہی میں مبتلا تھی۔ تو جب اس تابعی کو یہ معلوم ہوا تو اس لونڈی نے اسی مصلی پر ایک چیخ پکاری اور کہی کہ یا اللہ، میری اور آپ کے درمیان عشق کا جو راز تھا وہ پنہان تھا، میں دیوانہ کے ساتھ مشہور تھی، میں اس پر خوش ہوتی تھی، لیکن ابھی وہ راز کھل گیا ہے، اور عشق اور محبت جو ہیں وہ پوشیدہ رہنا چاہیے۔ تو ابھی اس دنیا میں میری ضرورت نہیں ہے۔ اسی وقت اسی مصلی پر اپنی جان دے دیا۔ اس کو عشق کہا جاتا ہے، اس کو محبت کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے درس صاحب کا مشہور جو غزل ہے، پیدا میشی پزڑکے، پیدا میشی پزڑکے دا ارمان کلا نا کلا، پیدا میشی پزڑکے دا ارمان کلا نا کلا، جانان دماتا ہم وائی جانان کلا نا کلا۔ ٹھیک تا شاعرانو په خپل ځای شعر ویلی، خو ته به په خپل ځای کې لګوې. وایي مونږ دواړه د زړه مینه پټوو چې د یو بل نه، مونږ دواړه د زړه مینه پټوو چې د یو بل نه، یو بل ته مو رازونه شي عیان کله نا کله. او وایي منمه په خپل حسن به مغروره وي بې حده، منمه په خپل حسن به مغروره وي بې حده، بیا هم کوي په ما باندې احسان کله نا کله. او د لوی الله په ذات باندې ایمان د زړه تازه شي، د لوی الله په ذات باندې ایمان د زړه تازه شي، محتاج د فقیرانو کړي شاهان کله نا کله. او ډیر قیمتي شعر یې د آخر کې وایي چې وایي د خلکو رویې او خپل خلوص ته چې پام وکړم، د خلکو رویې او خپل خلوص ته چې پام وکړم، په ځان مې د پاگل وشي ګمان کله نا کله. او ای درده چې د هر سړي په درد باندې دردېږم، ای درده
چې د هر سړي په درد باندې دردېږم خپل ځان را تخکاره شي لوی انسان کله نا کله ای درده چې د هر سړي په درد باندې دردېږم خپل ځان را تخکاره شي لوی انسان کله نا کله بہرحال عشق جو ہے مخفی رہنا چاہیے محبت جن کی صادق ہو وہ کب فریاد کرتے ہیں لبوں پر مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے مینه خو یو درد ده چاته مه وایه مینه خو یو درد ده چاته مه وایه خلک قیمتي څیزونه پټ ساتي او حسن چې بې ستره شي بې قدره شي حسن چې بې ستره شي بې قدره شي ځکه پښتنې مخونه پټ ساتي او مینه خو یو درد ده چاته مه وایه خلق قیمتی چیزونه پټ ساتي بہرحال تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اے ناقص سالک عشق کو کامل سالک سے سیکھ لے کان سوخ ترا جا شد و آواز نیامت کہ وہ جلا ہوا اس کا روح گیا شمع پر روح اس کا یعنی جل گیا اور روح گیا لیکن آواز تک نہیں آیا اس سے این مدعیا در طلبش بے خبرانند یہ دعویٰ کرنے والے در طلبش بے خبرانند اللہ تعالیٰ کے طلب میں حقیقت سے ناواقف ہے کان را کی خبر شد خبرش باز نیامد جس کو خبر مل گیا پھر اس کا کوئی خبر دنیا میں نہیں رہا وہ فنا ہوا وہ کیا ہوا فنا ہوا اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو کس طریقے سے بیان کرتا ہے ای برطرز خیال و قیاس و گمان و وہم ای برطرز خیال و قیاس و گمان و وہم وزہر چی گفت اندو شنید مخند ایم دفتر تمام گشت و بپایان رسید عمر ما ہم چنا در اول وصف تو ماند ایم ما ہم چنا در اول ای برطرز خیال ای وہ ذات کہ وہ خیال سے اندازے سے وہم و گمان سے بھی بلند و برتر ذات ہے جو ہم نے پڑھا ہے وہ شنیدیم جو ہم نے سنا ہے جو ہم پڑھتے ہیں اب وہ سب سے اللہ تعالی بزرگ و برتر ہیں مجلس ختم ہوا وہ بپایان رسید عمر انتہا کو پہنچ گئی ماں ہم چنا در اول وصفی تمہارے ہم تو اسی طرح آپ کے ابتدائی اوصاف اور تعریف سے بھی تو قاصر ہیں جہاں بھی ہماری عقل ناقص عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کی ابتدا ہوتی ہے چیر تچیر افرف دا عقل ہم رسیدے نشی مینے کے درہا و مرحلو و رسیدم وی دا خپلو پا تلاش کی تر پردو و رسیدم دا خپلو پا تلاش کی تر پردو و رسیدم دا گلو پا تلاش کی تر ازغو و رسیدم چیر تا چیر افرف دا عقل ہم رسیدے نشی مینے کے درہا و مرحلو و رسیدم حالا با میرو غشی دا خورین لڑمون تنا کی حالا با میرو غشی دا خورین لڑمون تنا کے کسر تا دی تیرو تیرو بنو و رسیدم مینا کی بحالا سرفراز او سر بلند شم کستا تر در پورے پسجدو و رسیدم او مقصد زما تر درہ دا جانانا رسیدلو مقصد زما تر درہ دا جانانا رسیدلو خیر دا کپ ڈیرو وسیلو و رسیدم او بہرحال وی مکہ و ساحلہ اس غگونا ما طاہر تا دا مینی پا دریاب کے تر چپو و رسیدم دا مینی پا دریاب کے تر چپو شجی ذکر محامد بادشاہ اسلام
اطابق ذکر محامد بادشاہ اسلام کے اوصاف کا ذکر ہے، جو کہ بہت بڑا استاد اور اتالیق ہیں۔ یہ کون ہے؟ ابو بکر بن سعد بن زنگی نور اللہ تربتہ۔ اب شیخ سعدی اس طرح آدمی نہیں تھا کہ بادشاہوں کے اوصاف بیان کریں، کہ بادشاہوں کے اوصاف اور اس پر کچھ پیسے وغیرہ حاصل کریں، نہیں، اصل میں اس وقت کے بادشاہ ایسے تھے کہ ایسے لوگوں کے بہت زیادہ قابل قدر اور معرفت شناس تھے۔ تو اس وجہ سے شیخ سعدی نے اپنے وقت کے بادشاہ کا توصیف کیا ہے اور اوصاف بیان کیے ہیں۔ اور اب یہ تواضعاً کہتا ہے کہ یہ جو شہرت، یہ بعض لوگ ایسے خوش نصیب کم لوگ ہوتے ہیں جن کو زندگی میں شہرت نصیب ہو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اہل اللہ وغیرہ کہ وہ زندگی میں اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے، بعد میں اس کی شہرت ہوتی ہے۔ بہت اچھی بات یہ ہے تاکہ ریا وغیرہ سے محفوظ ہو، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن شیخ سعدی وہ آدمی تھا کہ اسے اپنی ہی زندگی میں اتنی شہرت ملی تھی کہ عوام و خواص اس کے قدر شناس تھے، اور ادبی لوگ جو ہیں اور ادبی اور بڑے بڑے ادیب جو فارسی کے تھے وہ اس کے کیا تھے، یعنی انتہائی قدر کرتے تھے۔ تو یہ تواضعاً سعدی سے فرماتے ہیں کہ یہ میری شہرت جو ہے یہ میری کمال پر محمول نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ اس وجہ سے کہ بادشاہ نے میری باتوں کو پسند کیا ہے، اور بادشاہ جس چیز کو پسند کرتا ہے تو الناس علی دین ملوکہم، اس وجہ سے مجھے شہرت۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ اس کی اپنی کمال اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا تھا، لیکن یہ اس کی تواضع ہے اور بادشاہ کی یعنی خوشنودی کے لیے، کیونکہ وہ بہت قدردان بادشاہ تھا علماء کا، صلحاء کا، تو اس کی یعنی دل کی رغبت کے لیے یہ باتیں اس نے بیان کی۔ ذکر جمیل سعدی کے در افواہ عوام افتادہ است، ذکر خیر شیخ سعدی کا کہ لوگوں کے منہ میں در افواہ عوام افتادہ است، یعنی ہر کس و ناکس خواص و عوام سعدی کو بہتر طریقے سے ذکر کرتے ہیں، ذکر خیر کرتے ہیں۔ وسیط سخنش کہ در بسیط زمین رفتہ، اور شہرت اس کی باتوں کی، سیت شہرت کو کہا جائے، اور اس کی باتوں کی شہرت جو کہ فراخی زمین میں گیا ہے، اور ہر طرف شیخ سعدی کی باتوں کی شہرت ہے۔ وقصب الجیب حدیثش، اور اس کے باتیں جو ہیں وہ بالکل گنے کی طرح یعنی میٹھے ہیں، کہ ہم چو شکر میں خورن، جیسا کہ گنا اور گڑ لوگ کھاتے ہیں، اس طرح شیخ سعدی کے باتوں کے ساتھ لوگ اس طرح اپنے منہ کو میٹھا کرتے ہیں۔ وَرُقْعَ منشآتش، کہ ہم چونکہ غز زر میں برند، اور اس کے انشاء پردازی کا، جس رقعے میں اس کے کچھ الفاظ کچھ مقولے لکھے ہوئے ہو، وہ لوگ اس طرح ایک دوسرے سے لیتے ہیں جیسا کہ نوٹ ایک دوسرے سے لیتے ہیں۔ یہ سب کچھ برکمال فضل و بلاغت او حمل نہ توان کرد، یہ سعدی کے فضل و بلاغت پر حمل کرنا مناسب نہیں ہے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے، بلکہ خداوند جہان، بلکہ بادشاہ و قطب دائرہ زمان، اور زمانے کا دائرہ جو ہے اس کا جو قطب ہوتا ہے، ابھی آپ سمجھیں گے قطب، ہاں ٹھیک ہے، وہ قطب دائرہ زمان، اور یہ سارے زمانے کے دائرہ کے لیے قطب جیسا مثال رکھتا ہے۔
وہ قائم مقام سلیمان، اور یہ ایسا بادشاہ ہیں گویا کہ سلیمان علیہ السلام کا قائم مقام ہے، وہ ناصر اہل اسلام، مسلمانوں کا مددگار ہے، اطابق التالیق کلام، بہت بڑا استاد، اتالیق اعظم، مظفر الدنیا والدین، جو دین اور دنیا دونوں کے لحاظ سے کامیاب ہیں، ابو بکر ابن سعد، ابو بکر بن سعد زنگی، ذل اللہ تعالی فی ارضہ، یہ اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے زمین پر، کیونکہ نیک بادشاہ ذل اللہ فی ارضہ کا مصداق ہوتا ہے، رب ارض عنہ وارضہ، یا اللہ اس سے بھی راضی ہو جا، اس کو بھی راضی کرے، بعین عنایت نظر کردہ است، اس بادشاہ نے اس کو مہربانی کی نظر سے اس کو دیکھا ہے، وہ تحسین بلیغ فرمودہ، اور شاباش اور آفرین کامل حکم دیا ہے، اور وہ پڑھا ہے کہ یہ بہت اچھی باتیں ہیں، وہ ارادت صادق نمودہ، اور اخلاص اور خواہش صادق کو آشکارا کیا ہے، لا جرم کافی انام از خواص و عوام بمحبت او گرائید ان، تو اس وجہ سے خواص و عوام اس کے محبت میں میلان کرتے ہیں اور میل کرتے ہیں، لا جرم خامخواہ، کافی انام، تمام لوگ، خواہ خواص میں سے ہیں خواہ عوام میں سے ہیں، بمحبت او گرائی دان، اس کے محبت میں میل اور شوق کرنے والے، کیوں کہ الناس علی دین ملوکہم، زانگہ کی ترا برمن مسکین نظر است، آثار مز آفتاب مشہور ترست، اس وقت سے کہ آپ کا مجھ جیسے مسکین پر نظر شفقت ہیں، تو میرے اشعار، میرا نظم، میری باتیں جو ہیں از آفتاب مشہور ترست، سورج سے بھی زیادہ مشہور ہیں، گر خود ہم آئے بہا بدی بند درست، ہر عیب کی سلطان بپسندد ہنرست، گر خود ہم عیبہا بدی بند درست، اگر تحقیق کے ساتھ اس بندہ میں بہت زیادہ عیوب کیوں نہ ہو، لیکن جو عیب بادشاہ اس کو پسند کرتا ہے، لوگ اس کو بھی ہنر سمجھتے ہیں، یہ اس کی کامل تواضع ہے، کمال تواضع ہے۔ اب یہ بیان کرنا چاہتا ہے شیخ سعدی کہ رفاقت کے اثرات ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کپڑا ہے، اس کپڑے پہ ہم میز کو بھی صاف کرتے ہیں، ناک کو بھی صاف کرتے ہیں، ہاتھ کو بھی صاف کرتے ہیں، کوئی قابل وقت نہیں ہوتے ہیں، اینٹ ہے، وہ ہم غسل خانے میں بھی لگاتے ہیں، فلش میں بھی لگاتے ہیں، لیکن جب اس کی صحبت مسجد سے اور قیمتی اور پاک بقعے سے مل جائے تو وہی کپڑا غلاف بن جاتا ہے، تو پھر ہم اس کو چومتے ہیں، ہم اس کو آنکھوں کے ساتھ لگاتے ہیں، قرآن کی صحبت کی وجہ سے۔ تو اسی طرح شیخ سعدی یہ کہنا چاہتا ہے جو عام مشہور مولانا روم کا مقولہ ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، نیکوں کی صحبت آپ کو نیک بناتا ہے، بد لوگوں کی صحبت اللہ تعالی ہمیں محفوظ کرے، وہ آپ کو بد آدمی بناتا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ آپ جب نیک لوگوں کی صحبت میں ہو تو وہ اچھی باتیں کرتے ہیں، قرآن اور حدیث بیان کرتے ہیں، صحابہ اور تابعین اور بڑے بزرگوں کے واقعات بیان کرتے ہیں، تو آپ کے دل و دماغ اچھے خیالات سے بھرتے ہیں، اور جب
آپ کے دل و دماغ اچھے خیالات سے بھر جائیں تو بہترین خیالات سے بہترین ارادے پیدا ہوتے ہیں، تو پھر آپ کے ارادے اچھے ہوتے ہیں کہ میں بھی اس طرح بن جاؤں گا، اور جب آپ کے ارادے اچھے بنتے ہیں تو ارادے سے عمل جنم دیتا ہے، تو آپ کے اعمال بھی اچھے ہوں گے۔ ارادہ آدمی کو اچھے اعمال پر آمادہ کرتا ہے، کیونکہ انسان کے اکثر اعمال 99% اعمال وہ اختیاری ہوتے ہیں، اور ہر اختیاری عمل مسبوق بالارادہ والاختیار ہوتا ہے۔ تو جب اچھے لوگوں کے محفل میں آپ بیٹھیں گے تو وہاں قرآن اور حدیث، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین رحمہم اللہ، اس طرح اسلاف نور اللہ قبورہم، اس کے واقعات ذکر کریں گے تو آپ کے دل و دماغ پہ اچھے خیالات وہ آئیں گے، اور آپ کے دل و دماغ اچھے خیالات سے بھر جائیں گے۔ جب آپ کے خیالات اچھے ہو جائے تو آپ کے ارادے اچھے بن جائیں گے، اور جب آپ کے ارادے اچھے ہو تو آپ سے اعمال اچھے صادر ہوں گے۔ صحبت صالح ترا صالح، اب سمجھ گئے؟ اگر آپ کہیں قمار باز لوگوں کے ساتھ، اوباش لوگوں کے ساتھ، بدمعاش لوگوں کے ساتھ، بد فطرت لوگوں کے ساتھ، نشہ آور لوگوں کے ساتھ، الیاذ باللہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں تو وہ خرافات جو بیان کرتے ہیں اور بک بک کرتے ہیں تو وہ اثرات آپ کے دل و دماغ پر بھی پڑتے ہیں، اور اس سے آپ کے دل و دماغ میں برے خیالات آتے ہیں، اور جب آپ کے خیالات برے ہو گئے تو پھر آپ کے ارادے برے ہوں گے، اور جب آپ کے ارادے برے ہوں گے تو آپ سے برے اعمال صادر ہوں گے۔ آپ سوچ کریں، اگر کوئی غلط ویڈیو دیکھتا ہے تو اس سے اس کے اچھے خیالات بنتے ہیں یا برے خیالات؟ تو اس برے خیالات سے کیا برے ارادے جنم لیتے ہیں، اور پھر وہ جب بھی کبھی اس کو موقع مل جائے یا وہ کوشش کرتا ہے کہ ایسا موقع پیدا کریں کہ اس ارادے کو عمل میں لائیں۔ اب سمجھ گئے؟ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح، اور یہ در حقیقت اس حدیث مبارک کی تشریح ہے اور وضاحت ہیں یہ اس صوفیہ کی کلام میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوء جلیس اور نیک جلیس کا مثال اس سے بیان کرتا ہے حدیث میں کہ بہترین جلیس اس کا مثال ایسا ہے جیسا کہ آپ عطار کے ہاں بیٹھ جائے، اگر وہ آپ کو عطر دے دے یا لگائے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہ لگائے پھر بھی آپ اپنے ساتھ تھوڑی سی خوشبو لائیں گے۔ اور بد لوگوں کی جلوس کا مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے وہ لوہار کے ساتھ بیٹھنے کا دیا ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں تو تھوڑی سی چنگاری آپ یعنی بغیر سمجھے آپ کے کپڑوں پہ لگ جائے گی اور اس میں سوراخیں پڑ جائیں گی۔ صحبت صالح تو ابھی یہ بیان کرنا چاہتا ہے، یعنی یہ ایک تمثیل کے ضمن میں بیان کرنا چاہتا ہے، کیونکہ شیخ سعدی کا انداز بیان یہ ہے اور بہت نرالا انداز بیان یہ مولانا رومی کا ہے۔ کاش اگر لوگ آج یہ فلسفہ وہ سمجھتے تو کیا ہی خوب ہوتا۔ یہ ان لوگوں کا کہ وہ کسی نصیحت ہمیشہ کے لیے کڑوا ہوتا ہے، لیکن جب اس نصیحت کو کسی تمثیل کے ضمن میں آدمی پیش کرے تو پھر وہ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ آپ فل کو شہد کے ساتھ
سیاہ مرچ کو شہد کے ساتھ کیا کرے، ملائے۔ تو اب ایک پیرائے بیان میں اس کو ذکر کرنا چاہتا ہے کہ ایک دن میں آ گیا، پہلے کے زمانے میں غسل خانوں کے چھت نہیں ہوتے تھے، تو شیخ سعدی فرماتا ہے کہ میں ایک دن آیا اور میرا محبوب جو تھا وہ نہاتا تھا۔ پہلے یہ شیمپو صابن نہیں ہوتے تھے، وہ گاجر مٹی وہ سفید مٹی ہوتی تھی، اس پر لوگ اپنے سر کو یعنی کی صفائی کرتے تھے۔ ہم خود استاد محترم کی صفائی اس پر کیا ہے، ہم نے خود دیکھا ہے۔ جو چھوٹے بچے تختوں پر اس کو لگاتے تھے، وہ سفید جیسی مٹی ہوتی ہیں، تو اس نے سر وہ دھوتا تھا۔ تو جب مجھے دیکھ لیا تو مجھے ہاتھ لگایا، اور وہ ہاتھ پہ کیا تھا، وہ مٹی میرے ہاتھ کے ساتھ، تو وہ مٹی بہت خوشبو تھی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ آپ تو مٹی ہے، آپ کی خوشبو کیوں آتی ہے؟ تو مٹی نے مجھے جواب دیا، یعنی یہ تو تمثیل ہے، مٹی نے مجھے جواب دیا کہ تھوڑی سی مدت میں گل کے ساتھ اس میری صحبت تھی، محبوب کے سر کے ساتھ، تو اس وجہ سے یہ میری خوشبو ہے۔ مقصد یہ ہے کہ نیک صحبت آپ کو نیک بنائے گی، مقصد اس کی یہ ہے۔ یہ تو یہ ویسی ہی تمثیل کے ضمن میں اس نے بیان کیا ہے۔ گلے خوشبو، یہ گل بے یعنی گاف کے ضمہ کے ساتھ گل کو کہا جاتا ہے، گل مٹی کو کہا جاتا ہے۔ گلے خوشبو یہ در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، کہ از بوئے دلاویز تو مستم، بگفتا من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم نشی در من اثر کر، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ گلے خوشبوئی مطیب مٹی، خوشبودار مٹی، در حمام روزے، حمام میں غسل خانے میں ایک دن، رسید از دست محبوب بدستم، محبوب کے ہاتھ سے میرے ہاتھ پہ لگ گئے، بدو گفتم میں مٹی کو مخاطب ہوا، اور میں نے مٹی کو کہا کہ مشک یا عبیری، کہ آپ مشک ہے یا عنبر ہے، آپ تو اتنی خوشبو رکھتی ہے کہ از بوئے دلاویز تو مستم، کہ آپ کے دلاویز بو خوشبو کی وجہ سے میں مدہوش ہو گیا۔ تو مٹی نے جواب دیا کہ میں تو وہی بیکار مٹی ہوں، ولیکن مدت با گل نشستم، لیکن ایک مدت میں نے گل کے ساتھ بسر کیا ہے، محبوب تو ہم نشین کی جمال نے مجھ میں اثر کیا، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں جو مٹی میں تھی، وہی مٹی ہوں، لیکن ہم یعنی مقصد یہ ہے کہ میری باتیں تو وہ وہی میری باتیں ہیں، لیکن بادشاہ نے اس کو پسند کیے ہے، اس وجہ سے مقبولیت نصیب ہوئی ہے۔ اور پیرائے بیان میں اندرون میں آپ کو ایک زبردست نصیحت بھی کیا کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا۔ جب آپ خود سوچ لیں، اگر آپ اپنا قیمتی وقت جیسا کہ آج کل ہم ضائع کرتے ہیں موبائل پر، اور اس میں فیس بک وغیرہ، طلباء، علماء، پیر، سب اس میں مبتلا ہے، اگر اس کی جگہ آپ اپنے اسلاف کے حالات واقعات دیکھ لیں، حضرت مدنی رحمہ اللہ، حضرت تانوی رحمہ اللہ، حضرت گنگوہی رحمہ اللہ، قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، ہمارے ابھی گزرے ہوئے نیک علماء، مولانا عبدالحق رحمہ اللہ،
مولانا خیر محمد جالندری رحمہ اللہ، مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، آپ ان جیسے لوگوں کے حالات اور واقعات دیکھ لیں اور ان کی تقوی، ان لوگوں کی محنتیں، ان کی امانت داریاں، تو پھر آپ کے ذہن میں کیا خیالات پیدا ہوں گے کہ میں بھی اس طرح محنت کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی دین کی محنت اور دین کی خدمت لے لے۔ آپ کے ذہن میں یہ خیالات پیدا ہوں گے۔ اگر ہم فحش فیس بک وغیرہ کرتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ میں گندگی سے پر جائیں گے۔ اس وجہ سے اب ہمارے خیالات بدل گئے۔ میں طلباء کو کبھی کہتا ہوں کہ اقبال کو کسی نے کہا کہ آپ ہر وقت شاہین شاہین کیوں ذکر کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مسلمان کے لیے ایسا پرواز ہونا چاہیے، خیالی پرواز، خیالات ارادی اتنے بلند ہونے چاہیے جیسے شاہین کا پرواز ہو۔ جب آپ کے خیالات بلند ہو کہ میں ایک بہترین محدث بن جاؤں گا، فتنے کا دور ہے میں حدیث کی خدمت کروں گا، فتنے کا دور ہے میں مفسر بن کر قرآن کی خدمت کروں گا، فتنے کا دور ہے میں ایک بہترین ادیب بن کر لوگوں کے دل و دماغ کو تبدیل کر دوں گا، تو آپ دیکھیں اور آپ پھر محنت کریں گے اور آپ سے اللہ تعالیٰ بہت یعنی عظیم کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ سے لے گا، کیونکہ ان کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ فرشتوں کو نہیں اتارتے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تب یہ بھی آپ جیسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ یہ کام لیں گے۔ لیکن ابھی سے آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ اپنے قیمتی اوقات کو ان لعنتی چیزوں پر کبھی ضائع نہیں کریں گے، اپنے خیالات کو، اپنے افکار کو شاہین جیسے بنائیں گے کہ ہم یعنی اس دنیا کے لیے نہیں، اس کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے، ایک کافروں کو بھی دیتا ہے، جیسے کہ کل میں نے بیان کیا، نہیں اس لیے کہ میں دین کی خدمت کروں گا، میں دین کی خدمت کروں گا۔ اس جذبے کی بنیاد پر آپ کبھی اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں، اگر اب تک ضائع کیا ہے اس پر آپ نادم بن کر آئندہ کے لیے بالکل توبہ تائب بن جائیں گے اور اپنی قیمتی اوقات کو، اپنے قیمتی کتابوں کو، یہ دیکھیں آپ کتنی قیمتی کتابیں ہیں اس پر آپ لگائیں گے۔ اور یہ سامنے جو کتابیں پڑھی ہیں، یہ ہمارا ایک دوست ہے مولانا قاری عمران سے، اس نے مجھے بھیجوائے ہیں قطر سے، اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں سے ہمکنار کرے، اور ہماری یہ مکتبہ ذہبیہ کی بہت خدمت کرتا ہے، کبھی بھی اچھا کتاب اس کو مل جاتا ہے تو مجھے بھیج دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے۔ اللہم متع المسلمین بطول حیاتہ، اب دعا کرتے ہیں، واضح ہے، وضاعف ثواب جمیلہ وحسناتہ وارفع درجت اودائہ وولاتہ، اس کے دوستوں، اس کے حکام کی درجوں کو بھی بلند فرمائے، ودمر علی اعدائہ وشناعاتہ، اس کے دشمنوں اور اس کے بدخواہوں پر ہلاکت فرمائے، بما تلی فی القرآن من آیاتہ، اس کی برکت سے جو قرآن میں آیات تلاوت ہوتے ہیں، وآمن بلدہ، یا اللہ ہمارے اس ممدوح کی شہر کو حفاظت میں رکھے، ملک کو حفاظت میں رکھے، واحفظ ولدہ، اور اس کی بچے کو محفوظ فرمائے۔ لقد سعدت الدنیا به دام سعده وأيده المولى بألوية النصر، تحقیق کے ساتھ دنیا نیک بخت ہو گئی ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی سعادت کو ہمیشہ رکھے، سعد الدین ہے، وَأَيَّدَهُ الْمَوْلَى بِأَلْوِيَةِ النَّصْرِ، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے فتح کے جھنڈوں کے ساتھ، اور کیوں نہ ہو اچھی گوشت جو ہیں اس کا شوربہ بھی بہتر ہوتا ہے،
کذالک تنشأ لینۃ هو عرقها وحسن نبات الارض من کرم البذر، اس طرح شاخ کو نشو نما دیتا ہے وہ جو اس کا اصل بھی اس طرح ہو، یعنی باپ بھی اچھا، بیٹا بھی اچھا، اور بہتر سبزی جو ہیں، بہتر جو ہیں نبات جو ہیں وہ کرم یعنی بہتر بیج سے پیدا ہوتا ہے۔ جب بیج اچھا ہو تو اس سے جو پیدا ہوتا ہے وہ بھی سبزی وہ بھی اچھی ہوتی ہے۔ عزت تعالی و تقدس خطہ پاک شیراز را، اللہ تعالی شہر پاک شیراز کو بہیبت حاکمان عادل، عادل حکمرانوں کے دبدبے کے ساتھ، وہ ہمت عالمان عامل، اور عالمان عامل، عامل علماء، عمل کرنے والے علماء کی دعا اور توجہات کے ساتھ تا زمان قیامت در امان سلامت نگاہ دارت، قیامت تک اپنے حفاظت میں رکھے۔ اقلیم پارس را غمزہ سے بدہر نیست، تا بر سرش بود چو تو ایسا یہ خدا، امروز کس نشان دہد در بسیط خاک، مانند آستان درت مأمن ردا، بر تست پاس خاطر بیچارگان شکر، بر ما و بر خدای جہاں آفری جزا، یا رب زباد فتنہ نگہدار خاک پارے، چنداں کی خاک را بود و باد را بقا۔ اقلیم ملک کو کہا جاتا ہے، پھر وہ آپ کو جغرافیہ میں اقلیم، اس کی جمع اقالیم، بر اعظم جو کہا جاتا ہے۔ اقلیم پارس را غمزہ سے بدہرنیز، ملک پارس را، ملک پارس کے لیے غم از آسے بدارنیز، غم مصائب زمانہ سے نہیں ہے، جب تک تا بر سرش بود چو تو ایسا خدا، جب اس کے سر پر آپ جیسا بادشاہ ہو۔ امروز آج دن کوئی مجھے نشان نہیں دے گا تمام فراخی زمین میں کہ جس بادشاہ کا دربار اور چوکٹ آپ کے چوکٹ جیسا امن کی جگہ ہو۔ برتس آپ پر لازم ہے کہ بیچاروں اور غریبوں کی لحاظ کرے، اور ہم پر کیا لازم ہے، شکر۔ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے، جہان آفرین ذات کی حکمت یہ ہے کہ آپ کو ثواب دے گا۔ اے رب، یا رب زباد فتنہ نگہدار خاک پارس، خاک پارس کو، پارس کی سرزمین کو محفوظ رکھ بادی فتنہ سے، فتنہ کی ہواؤں سے محفوظ رکھ خاک پارس کو، چنداں کی خاک کب تک، اس وقت تک جب تک خاک را بقا ہو، اور بعد را بقا یعنی تمام عمر کے لیے اس سرزمین کو فتنوں سے محفوظ رکھے۔ پھر ہر مصنف کے جب تالیف کرتا ہے تو اس کے تالیف کے کچھ دواعی اور اسباب ہوتے ہیں، تو اب شیخ سعدی اپنی کتاب کے تالیف کی جو اسباب اور دواعی ہے کہ میں نے کیوں گلستان کو تصنیف کیا وہ بیان کرے گا انشاءاللہ۔